مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی؟ بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ محمود خان اچکزئی نے کہا وہ فوج سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ صحافی کا سوال، محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جواب، شیر افضل مروت سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر خطے میں بڑی جنگ کے سائے۔ ایران کے حملے کا خطرہ، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا جنگی بحری جہاز مشرق وسطی میں بھیجنے کا حکم۔ امریکی فوج نے زمینی میزائل سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا۔ لڑاکا جیٹ طیاروں کا اسکواڈ بھی مشرق وسطی بھیجا جائے گا۔ بحری کروزر اور تباہ کن جہاز بیلسٹک میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اقدامات کا مقصد امریکی فوج اور اسرائیل کی حفاظت ہے۔ امریکہ ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے، پینٹاگون کا اعلان۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے شبے میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، گرفتار افراد میں سینئر انٹیلیجنس افسران، فوجی حکام اور عملے کے ارکان شامل۔ اسماعیل ہنیہ کے زیر استعمال مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد 2 ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصب کروایا گیا۔ ایرانی حکام کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایجنٹس کو کمرے میں انتہائی تیزی سے آتے اور جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ، اسماعیل ہنیہ اسی عمارت میں اکثر قیام کرتے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کرنے کا بھی منصوبہ تھا۔ ناکامی کے خدشات اور عمارت میں زیادہ لوگ موجود ہونے کے باعث آپریشن نہیں کیا گیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کو ٹیلی فون۔ تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے پس منظر میں تبادلہ خیال۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط بنانے پر بھی اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ جے یو آئی اور پاکستان کی عوام کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پورا عالم اسلام افسردہ ہے۔ شہادت سے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو تقویت ملے گی۔ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کسی صورت مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سپیل جاری۔ لاہور اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش۔ کراچی میں بادل برسنے کے لیے تیار۔ آج سے 6 اگست تک تیز بارش کی پیش گوئی۔ سکھر میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج میں پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ۔ سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر گڈو بیراج سے نکلنے والے بی ایس فیڈر کینال، پٹ فیڈر کینال بند۔ دادو میں کیرتھر کے پہاڑوں پر مسلسل بارش کا ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی ریلے کے باعث سڑکیں زیر آب۔ متعدد یونین کونسلز کا جوہی اور دادو سے رابطہ منقطع۔ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اور راجن پور میں کوہ سلیمان پر بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ روجھان میں بھی بارشوں سے سیلابی ریلے، 100 سے زائد گھروں کو نقصان۔ بالاکوٹ میں شاہراہ ناران 5ویں روز بھی مہانڈری کے مقام سے بند۔ دریائے کنہار جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ 30 سے زائد دکانیں دریا بوڈ۔ گلیشیئر پگھلنے سے سکردو کے نواحی گاؤں سرمک نالے میں طغیانی۔ سیلابی پانی سے کھڑی فصلوں اور مکانوں کو شدید نقصان۔ جبری گمشدگی کی تمام ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ حکومت کی جانب سے مغوی کے ٹھکانے کا لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے غلام شبیر کی بازیابی اور عدالت پیشی یقینی بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لاپتہ شہری غلام شبیر کو 6 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔
وزیر داخلہ محسن نقوی سے عراق کے ریپڈ رسپانس یونٹ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر طه میر اسماعیل کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاکستانی زائرین سے عراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عراقی پولیس کو پاکستان میں تربیت دینے اور سیف سٹی پروجیکٹ میں تعاون پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا، عراق جانے والے زائرین سے پاسپورٹ نہ لینے کی تجویز فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ امید ہے کہ عراق کی حکومت ضمن میں جلد حتمی فیصلہ کرے گی۔ عراقی پولیس کی تربیت کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایئر ایمبولینس پروجیکٹ پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس کے لیے نئے جہازوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال۔ سینٹرل پنجاب میں ہنگامی حالت کی صورت میں مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی موٹر ویز ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایات۔ مریم نواز نے کہا کہ ہارٹ اٹیک، ہیڈ انجری اور اسپائنل انجری کی صورت میں مریض کو گولڈن آور میں اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ ایئر ایمبولینس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے، ایمرجنسی کی صورت میں جان بچائی جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیان سے مینڈیٹ چوروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی لیگی رہنماؤں کا صرف خواب رہ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے خلاف جعلی سرکار کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ فارم 47 والی جعلی سرکار شکست تسلیم کر کے فوراً استعفیٰ دے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے اور تاوان مانگنے کا کیس۔ ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ مجھے کل ہی پتہ چلا، ملزمہ نے ضمانت دائر کی ہے۔ خلیل الرحمان قمر کی وکیل مقرر کرنے کی استدعا منظور۔ ڈونلڈ ٹرمپ 4 ستمبر کو کملا ہیرس سے مباحثے کے لیے رضامند۔ سابق امریکی صدر 4 ستمبر کو حریف کملا ہیرس سے مباحثے کے لیے امریکی چینل فاکس نیوز کی پیشکش پر رضامند ہو گئے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کو مباحثے کا چیلنج کیا تھا۔ کملا ہیرس نے ٹرمپ کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ کاملا ہیرس نے صدارتی امیدوار بننے کے لیے درکار ووٹ حاصل کر لیے۔ کاملا ہیرس کی 2024 کے انتخابات میں صدارتی امیدوار کے لیے پارٹی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی۔ ڈیموکریٹ پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کا اعلان آئندہ ہفتے کرے گی۔ کاملا ہیرس امریکہ کی 250 برس کی تاریخ میں بڑے پلیٹ فارم سے صدارتی الیکشن لڑنے والی پہلی غیر سفید فام خاتون بن گئیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ کی ڈیل سے متعلق بڑا یو ٹرن۔ خالد شیخ محمد سمیت 9/11 حملوں کے منصوبہ سازوں کے ساتھ ڈیل ختم کر دی۔ ڈیل ختم ہونے سے 11 ستمبر کے ملزموں کو سزائے موت دی جا سکے گی۔ امریکی وزیر دفاع خالد شیخ محمد سمیت دیگر 2 ملزمان کے مقدمے کی نگرانی خود کریں گے۔ اسرائیل نے مسجد اقصی کے امام شیخ اکرمہ صابری کے مسجد الاقصی میں داخلے پر 8 اگست تک پابندی عائد کر دی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر گرفتار مسجد اقصی کے امام رہا۔ 85 سالہ امام شیخ اکرمہ صابری کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کیا تھا۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت تھم نہ سکی۔ اسرائیلی فورسز کا شجاعیہ میں اسکول پر حملہ، 15 فلسطینی شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,480 ہو گئی۔ 91,128 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس جنگجوؤں کے جوابی وار۔ اسرائیلی ملٹری بیس پر راکٹ حملہ، جنوبی اسرائیل کے صوفا فوجی اڈے پر 10 راکٹ داغے، جبکہ اسرائیل کا حماس کے راکٹ حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔